اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو تشہد، سلام، ترتیب، موالات اور قنوت کے ضمن میں ہے۔ واجبات نماز میں آپ کے سامنے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود جو ارکان نماز تھے، قرات، ذکر جو واجبات نماز میں سے تھے، اور 11 واجبات نماز جو خود ارکان نماز بھی واجبات نماز میں سے ہیں۔ 5 2 7 آپ کے سامنے مکمل ہو گئے۔ 11 واجبات نماز میں سے آپ کے سامنے آج تشہد، سلام، ترتیب، موالات، یہ 4 واجبات نماز اور قنوت جو کہ مستحب ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ آئیے جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ تشہد کسے کہتے ہیں، تشہد کیا ہے۔ ہر نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں جبکہ دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر نماز پڑھنے والا بیٹھ جائے تو تشہد پڑھنا چاہیے۔ تشہد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ تشہد ہے۔ تو ہر نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد تشہد پڑھنا چاہیے۔ اگر تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے لیکن رکوع کرنے سے پہلے یاد آئے تو فوراً بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر نماز کو جیسے پڑھ رہا تھا پڑھے۔ لیکن اگر رکوع میں یا رکوع کے بعد یاد آیا ہے تو نماز کو تمام کر کے تشہد کی قضا کرے اور بنا بر احتیاط واجب 2 سجدے سہو بھی بجا لائے۔ اب تشہد ایک تو ہر نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں ہے، یعنی کہ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، اور تشہد ہر نماز کی آخری رکعت میں سلام سے پہلے ہے۔ تشہد 2 جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر 2 رکعت کی نماز، مثلا صبح کی نماز ہے، تو دوسرے سجدے کے بعد، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جب انسان سر اٹھا کر بیٹھ جائے تشہد پڑھے گا۔ ظہر کی ہے تو ظہر کی دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھے، اور چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی جب بیٹھ جائے تو بھی تشہد ہے۔ عصر کی بھی اور عشاء کی بھی نماز میں بھی اسی طریقے سے کہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اور چوتھی رکعت کے، یعنی کہ جو آخری رکعت ہوگی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام ہوا کرتا ہے۔ مغرب کی نماز میں کب تشہد ہوگا؟ مغرب کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد تشہد ہے، اور مغرب کی تیسری رکعت میں بھی دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد تشہد پڑھا جائے گا اور اس کے بعد سلام ہوگا۔ تو تشہد کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تشہد کب ہے؟ نماز کی دوسری رکعت کے آخر میں جبکہ دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائے اس وقت تشہد ہوگا، اور نماز کی بالکل آخری رکعت میں سلام سے پہلے بھی تشہد ہے۔ سلام، اب اس کے بعد تشہد کی بات مکمل ہو گئی۔ سلام کیا ہے؟ ہر نماز کی آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھنا ضروری ہے، اور اسی سلام کے بعد نماز ختم ہوگی۔ واجب سلام کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ سلام کس طریقے سے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں واجب سلام ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کون سے دونوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان دونوں سے پہلے یہ مستحب ہے۔ کون سا مستحب ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تینوں جملوں کو ایک ساتھ کہنا مستحب ہے، لہذا نماز میں
جو آخری رکعت ہوگی، ہر آخری رکعت میں، چاہے صبح کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ہر آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سلام پیش کیا جائے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام ہو گیا آپ کے سامنے، تشہد کے بعد سلام جو پڑھا جاتا ہے۔ تو تشہد اور سلام کے مسائل کو پیش کر دیا گیا کہ کس طریقے سے تشہد اور سلام کو پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے۔ اب واجبات نماز میں دو چیزیں اور رہ گئیں، ترتیب اور موالات۔ ترتیب کسے کہتے ہیں اور موالات کسے کہتے ہیں، دو جملوں میں سماعت فرما لیں۔ ترتیب یعنی افعال نماز میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی کیا، سب سے پہلے نیت ہوگی، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد قرات یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد کا سورہ، دوسرا سورہ، اور اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد سجدے، اور اس کے بعد دوسرے رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد تشہد پڑھے، اور آخری رکعت میں تشہد کے بعد بھی سلام پڑھے۔ یعنی کہ جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ پہلے نیت ہوگی، پھر اس کے بعد تکبیرۃ احرام، اس کے بعد قرات کے بعد رکوع کے بعد سجدہ، پھر دوسرے رکعت میں بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے کہ قرات ہوگی یعنی حمد و سورہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد قنوت جو مستحب ہے وہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ، اس کے بعد تشہد اور سلام۔ یعنی جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ترتیب کا لحاظ نہ رکھے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ اب آخری چیز ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں، یعنی افعال نماز کو پے در پے انجام دینا۔ یعنی کیا، اگر نماز کے افعال کے درمیان اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ دیکھنے والا مشکوک ہو جائے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں تو نماز باطل ہے۔ یعنی اس طریقے سے نماز پڑھے کوئی بندہ خدا کی سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد بہت دیر تک کھڑا رہ جائے اور اس کے کافی دیر کے بعد رکوع میں جائے، دیکھنے والا دیکھ کر مشکوک ہو جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا صرف یوں ہی کھڑا ہوا ہے، تو ایسی نماز باطل ہے۔ لہذا پے در پے یعنی ایک ختم ہوا، یعنی نیت ختم ہوئی، اللہ اکبر کہیں فوراً، اللہ اکبر مکمل ہوا، تکبیرۃ الاحرام مکمل ہوئی، اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھا، الحمد کا سورہ مکمل ہوا، اس کے بعد دوسرا سورہ شروع کریں، دوسرا سورہ مکمل ہوا، اس کے بعد رکوع میں جائیں، یعنی پے در پے ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں زیادہ فاصلہ رکھ دیا جائے، یعنی اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے اللہ اکبر، اب کافی دیر تک کھڑے ہیں، اب اس کے بعد سورہ شروع کر رہے ہیں اور دیکھنے والا مشکوک ہو رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا بس یوں ہی کھڑا ہے یا کھیل کر رہا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ رکوع یا سجدے میں طول دینا، بڑے سوروں کا پڑھنا موالات کو ختم نہیں کرتا۔ دھیان رکھیے گا، اگر کوئی رکوع میں کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سجدے میں کافی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سجدے میں کہے جا رہا ہے، تو رکوع اور سجدے کو طول دینا یا بڑے سوروں کا پڑھنا موالات کو ختم نہیں کرتا ہے۔ اگر بڑے سورے کو کوئی پڑھ رہا ہے نماز میں، الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ بڑا سورہ پڑھ رہا ہے، تو وہ موالات کو ختم نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہاں، موالات کب ختم ہوگا کہ ایک سورہ پڑھنے کے بعد، جیسے الحمد کا سورہ مکمل کر لیا، اب کافی دیر تک فاصلہ ہے دوسرا سورہ شروع کرنے سے پہلے، یعنی ایک چیز مکمل کرنے کے بعد دوسری چیز کی طرف، جو نماز کے افعال میں سے ہے، دوسرے فعل کی طرف پہنچنے سے پہلے گیپ دینا، فاصلہ دینا، یہ موالات کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی دوسرا لمبا سورہ پڑھ رہا ہے سورہ الحمد کے بعد، یا پھر رکوع کو طول کر رہا ہے یا سجدے کو طویل کر رہا ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز باطل کب ہوگی کہ جب کافی دیر تک بیچ میں کسی ایک فعل کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے فعل کی طرف پہنچنے سے پہلے طول دیا جائے، فاصلہ دیا جائے، گیپ دیا جائے۔ کب؟ بیچ میں گیپ جو دیا جائے گا وہ موالات کو ختم کرے گا۔ تو یہ ترتیب اور موالات کی گفتگو ہوگی۔ آخر میں آپ کے سامنے قنوت پیش کیا جائے۔ دوسری رکعت میں حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے، یعنی دونوں ہاتھ چہرے کے مقابل میں بلند کرے اور دعا یا کوئی بھی ذکر پڑھے۔ قنوت میں کسی بھی ذکر کی قرات کر سکتا ہے، چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا یہ ذکر بھی کر سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو کوئی سا بھی
قنوت میں ذکر پڑھا جا سکتا ہے، کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد تعقیبات نماز، یعنی سلام کے بعد ذکر، دعا اور تلاوت قرآن میں مشغول ہونا۔ تعقیبات کسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد کسی بھی ذکر میں، کسی بھی دعا میں یا تلاوت قرآن میں مشغول ہیں تو اسے تعقیبات نماز کہا جاتا ہے۔ تعقیبات نماز یعنی نماز کے بعد۔ بہتر ہے کہ تعقیبات کے وقت رو بقبلہ ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ تعقیبات کا عربی میں ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ انہی چیزوں کو پڑھے جن کا حکم دعاؤں کی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ اور سب سے بہتر چیز جو تعقیبات نماز میں بتائی گئی وہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، کہ جو مستحبات کا ایک اہم جز ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے۔ تو تعقیبات نماز میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں تعقیبات نماز میں۔ تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تشہد، سلام، ترتیب، موالات اور قنوت کو۔ آئیے خلاصہ پیش کیا جائے کہ دوسری رکعت اور آخری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھنا واجب ہے۔ سلام آخری رکعت کے تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے اور اسی پر نماز ختم ہوتی ہے۔ نماز کے افعال میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے۔ افعال نماز کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد قرات، قرات کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجود۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے تکبیرۃ الاحرام، دوسری رکعت میں قرات کرنی ہے، یعنی حمد و سورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجود، سجود کے بعد تشہد اور آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام۔ تو ترتیب کس طریقے سے ایک بار پھر پیش کی جائے کہ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد حمد اور اس کے بعد دوسرا سورہ، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر حمد، پھر دوسرا سورہ، اس کے بعد قنوت، قنوت کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدے۔ اگر یہ صبح کی ہے تو تشہد کے بعد سلام پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ مغرب کی ہے تو فوری طور پہ تشہد کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور تسبیحات اربع پڑھتے ہیں۔ تسبیحات اربع کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 مرتبہ مغرب کی تیسری رکعت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد تشہد اور سلام۔ اور اگر یہ عشاء کی ہے یا ظہر کی ہے یا عصر کی ہے تو تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیں گے، اور جیسے ہی دوسرا سجدہ مکمل ہوا بیٹھنے کے بعد واپس کھڑے ہو جائیں گے بحول اللہ کہتے ہوئے، اور اس کے بعد اسی تسبیحات اربع کو 3 مرتبہ پڑھیں گے جو بھی پیش کی گئی، اور اس کے بعد پھر رکوع، اس کے بعد سجدے، سجدے کے بعد تشہد، تشہد کے بعد سلام۔ یہ ترتیب ہے۔ افعال نماز کو پے در پے انجام دے، ورنہ اگر معمول سے زیادہ فاصلہ ہو گیا تو نماز باطل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو پیش کیا جائے گا، اور نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں وہ آپ کے سامنے کل پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔